ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے, میری خدمت تو کپڑے وپڑے استری نہیں ہوتے, تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا, وہ استری کر دے گی یہ گھر کے. میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو, کیونکہ زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں, نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, مریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے, اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں. میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ. کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی دوسری سالن پکائے گی. میں نے کہا ایک روٹی سے, جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا, ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی, اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گی. تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو, تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے, یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے, کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لڑو نہیں, خدا کا واسطہ کھانا میں پکاؤں گا. تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں. شیر والا سنا دوں, بہت پرانا ہو گیا لیکن یار مزہ بہت ہے اس میں. شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو کہا کاٹ بانٹو. بولا کوئی گھٹیا اور نیچ خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے, میں جنگل کا بادشاہ ہوں, سارے اپر لیول کے. بھیڑیا آئے اور اللہ آپ کا چیتا آئے, اس کو بالکل انوائٹ کیا, اس کو مہمان خصوصی بنایا جائے گا. ہاتھی کو بھی پرمیشن ہے آنے کی. گھٹیا خاندان کا کوئی جانور میری شادی میں بولو بھائی نہیں آنا چاہیے. اب جب شادی ہوئی ہے, شیر دولہا بن کے, شیرنی ساتھ میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے, بارات آئی تو چوہا ناچ رہا ہے اس میں, بڑے اسٹائل کے ساتھ ناچ رہا ہے. شیر کو اس وقت تو برداشت کر لیا شیر نے بھی, بارات خراب نہ ہو جائے نا کہیں. شادی وادی ہو گئی, مہمان چلے گئے, لومڑی کو بلایا, کمبخت اس چوہے کو گرفتار کر کے لا, تو اس کا کیا کام ہے گھٹیا جانور کا. چوہے کو جب گرفتار کر کے لایا گیا, چوہے سے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی, جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تو بغیر انویٹیشن کے آ گیا ہے. تو چوہا کہتا ہے زیادہ شور نہ مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا, شادی سے پہلے, ابھی پتہ چلے گا تیرے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں, تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڈی میں آیا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا. اس نے تو خیر ریجیکٹ کر دیا, وہ چونکہ پاکستان کا تڑکا لگا ہوا تھا ان کو نا, وہ اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے تھے. تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے, میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ کرتے کرتے میں اسی, بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہمارے اندر, جیسے اندر سے ویسے باہر سے, تو منافقت نہیں ہے. تو جاگنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہوئے ہیں, تو جاگنگ کرتے کرتے آیا, ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا. بھائی صحیح ہے, ایسے ہی بات چیت کرو. ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے یار, زبردست, کوئی منافقت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. میرے پاس ہوتا میں کہتے اس چڈی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی, پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا. بالکل بھی منافقت نہیں ہے. کیا خیال ہے, جو کچھ رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ان کے ہاں ڈریسنگ وریسنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ میرے بھائی نہیں ہے. ایک نوجوان نے مجھے بتایا, اس کے لیڈیز کا کپڑے کا کاروبار تھا, کہہ رہے دن رات لڑکیاں آتی تھی, اتنی بد نظری. تو کہہ رہے آپ کا بیان سنا کہ بھائی شادیاں کرو, تو کہہ رہے اس کے بعد سے بد نظری الحمدللہ چھوٹ گئی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, خود کہنے لگا, کہہ رہے میں نے کہا اب میں دیکھوں گا نہیں, اب میں کیا کروں گا, جو پسند آئے گی نکاح کروں گا. اس نے کی شادی. ایک وہیں آ گئی کوئی لڑکی, اس نے کوئی ڈیٹ ویٹ مارنے کی کوشش کی, اس نے کہا بھائی ہم ڈیٹ والے لوگ نہیں ہیں. لڑکا بڑا ہینڈسم تھا, اسمارٹ تھا, کہہ رہا بھائی ہم غلط آدمی نہیں ہیں, ادھر مفتی صاحب کے بیان سنتے ہیں, ہم نے لڑکیاں دیکھنا چھوڑ دی ہیں, آپ کا کیا مسئلہ. انہوں نے کہا نمبر دے دیں. اس نے کہا شادی کرنی ہے تو بات کرو ورنہ نہیں, میں چماٹ لگے گا, نکلو یہاں سے. اس نے کہا شادی, وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی, شادی بھی ہو جاتی. لڑکے تو چسکے لیتے ہیں نا لڑکیوں سے. اس نے کہا ہاں بھائی اگر ہے تو وہ پیغام بھیجا, ماشاءاللہ آج ان کے بچے ہیں, ورنہ یہی ہوگا دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. کیا خیال ہے, یہی ہوتا رہے گا. تو عدل بھی کرو, برابری بھی کرو, لیکن بد نظری مت کرو میرے بھائی. آج میری شادی ہے, دعا کریں. کیا دعا کریں بھائی, کوئی جنگ میں جا رہا ہوتا ہے نا, میدان جنگ میں دعا کروا کے جاتا ہے, حضرت میں جنگ میں جا رہا ہوں میرے لیے دعا کریں. کسی کا پھڈا ہو, قرضہ نکلوانے جا رہا ہو, حضرت وہ گنڈا ہے اس سے پیسے نکلوانے, 2-4 گنڈے میں بھی لے کے جا رہا ہوں, دعا کریں. تو بھی سمجھ میں آتا ہے نا. کیا شادی ہے دعا کریں گے, کیا ہوتا ہے شادی ہے تو شادی کی دعا کریں, یہ ہونا چاہیے. ٹاور سے صدر سے ٹاور جو بسیں جاتی ہیں, ان میں جیب کترے پہلے بہت ہوا کرتے تھے, اب کا مجھے نہیں پتا. 90s کی بات کر رہا ہوں, جیب کترے اس وقت بہت ہوتے تھے. تو ہمارے ایک دوست اپنا ایک نیا بٹوا لے کے, نیا پرس لے کے, اسی نیت سے چڑھے کہ آج میں نے جیب کترے کو پکڑنا ہے, آج میں نے اس کو پکڑنا ہے. بس میں چڑھے صدر سے, اور جان کر ایسے سفر کیا, اور بار بار اپنے بٹوے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تاکہ چور ادھر آئے. بٹوے میں تھا کچھ بھی نہیں, تاکہ کوئی بھی جیب کترا آئے اور نکالے تو میں پکڑوں گا اس کو. اور تھے بھی, ہیں بھی ماشاءاللہ پٹھان, بڑے مضبوط آدمی. انہوں نے کہا اب تو میں پکڑ لوں گا اس کو. تو یہ کھڑے ہوئے
دیکھ رہے ہیں بار بار جیب کی طرف، یوں نا ایسے ایسے اداکاری کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی بس کہہ رہے ہیں، مجھے اپنا واقعہ خود سنا رہی ہے، کہہ رہے میں یوں کر رہا ہوں، ایسے چیک کر رہا ہوں، ہوتے ہوتے میں نے کہا یار آج کوئی بھی نہیں آ رہا، اور ایسے کرتے کرتے ٹاور پہ اتر گیا، میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا نہیں ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ جو بھی ہے اس کو میں گلے ملوں. بولو یار بھائی سلام ہے سر آپ کی عظمت کو. او بھائی ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی تو حکیم کے پاس گیا، حکیم نے کہا جمال گوٹا کھلاؤ اس کو. تو اب بھینس کو جمال گوٹا کوئی 2-4 گولیوں سے تو کام چلے گا نہیں، اس کو تو پورا 25-30 گوٹے ہونے چاہیے، وہ تو بھینس ہے. تو اس نے کوٹ کے نا اب بھینس کے منہ میں ڈالتا ہے تو بھینس واپس نکال دیتی، پھر یہ منہ میں ڈالتا واپس نکال دیتی. بڑا پریشان حکیم کے پاس آیا، حکیم صاحب وہ تو کھا ہی نہیں رہی. حکیم نے کہا کہ دیکھو اس کے منہ میں پائپ رکھو اور اس طرف سے جمال گوٹا پائپ میں ڈال کے زور سے پھونک مارو گے اس کے اندر چلا جائے گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اگلے دن وہ آیا نہیں اطلاع دینے کے لیے کہ بھائی بھینس کی طبیعت کیسی. حکیم صاحب گئے، حکیم صاحب نے پوچھا اور بھائی کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا وہ تو بیمار پڑا ہوا مر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا وہ کیوں مر رہا ہے؟ تو اس کے پاس گئے، ہاں بھائی بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا. اس نے کہا ہاں رکھا. جمال گوٹا ڈالا تھا؟ ہاں ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ ہاں ماری تھی. کس نے؟ کہہ رہے بھینس نے پہلے مار دی تھی. وہ بھینس نے پھونک پہلے مار دی تو وہ سارا اس کے پیٹ میں چلا گیا، اب اس کے لگے ہوئے موشن پڑا ہوا ہے. مجھے آپ لوگ کو دیکھ کے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی گنڈیریاں کھا رہا تھا اور کھا کے پیچھے پھینک رہا تھا، تو دوسرا اٹھا کے چبا رہا تھا. کافی دیر ہو گئی تو اس آدمی نے اس چوسنے والے کو کہا کہ کمبخت شرم نہیں آتی، کنجوس، میری چوسی ہوئی گنڈیریاں چوس رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کنجوس تو ہے، ایک قطرہ بھی رس نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. کہہ رہے میں کھا رہا ہوں ایک قطرہ بھی نہیں آتا، 10 بھی گنڈیری کھا رہا ہوں مگر ایک قطرہ بھی. اصل کنجوس تو ہے. تو میں یہ کہتا ہوں میں اگر اتنا ڈھیٹ ہوں کہ اس ٹاپک کو نہیں چھوڑتا تو آپ بھی تو ڈھیٹ ہیں کہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار. 10 سال سے یہ ممبر پہ سن رہے ہیں مگر ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. تو میں ڈھیٹ نہیں ہوں، ڈھیٹ کون ہے؟ آپ ہیں. معذرت کے ساتھ. وہ ایک آدمی جو تھا وہ بل جمع کر، لائن لگی ہوئی تھی، بڑی لمبی لائن تھی نا. لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں لائن میں، ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو لمبی دھوپ میں لائن لگی ہوئی، ایک صاحب 3 پیس سوٹ میں آئے، بریف کیس ہاتھ میں لیا اور آگے جا رہے ہیں. اب لوگ اس کی بات سنا ہی نہیں، لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا کہ ہم بے وقوف ہیں جو اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے، چل پیچھے بھاگ. اب وہ پھر پیچھے، اس کو کچھ سن ہی نہیں رہے، 2-4 تھپڑ لگائے، جذباتی ہوتے ہیں نا لوگ، اس کو پیچھے پھینک دیا. اب وہ پھر آگے آ رہا ہے، پھر پکڑ کے کوٹا لوگوں نے، چل ادھر. اس کی وہ چیخ رہا ہے، سن نہیں رہے، شور اتنا. 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو کسی نے کہا بھائی یہ مینیجر ہے، یہ دروازہ کھولے گا تو بل جمع ہوگا. یہ گیٹ کھولے گا، یہ کسی کو بٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ یہی تو بل جمع کرنے والا ہے. تو وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی آگے لائن میں جائے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. وہ خام میں 3-4 دفعہ طبیعت سے کٹ گیا. وہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی نا، تو وہ شوہر ادیب تھا. ادیب جو بڑے شاعر اور ادیب ہوتے ہیں نا، اب ادیبوں کی اور جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کلام بڑا شائستہ ہو اور بڑی تمیز سے، ایسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے میری طرح پینڈوؤں کی طرح نہ شروع ہو جائیں جیسے میں شروع ہو جاتا ہوں، بڑی تمیز سے کیا کریں، بات کریں. تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا تو اب اس نے کہا یار میں دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں، کوئی تمہید ہونی چاہیے نا. تو کافی دیر سوچتا رہا. کافی دیر سوچنے کے بعد بیگم کا نام لے کے کہتا ہے جی وہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. میری آپ سے شادی ہوئی ہے، اس سلسلے میں حاضر ہو. ایک آدمی گیا فلیٹ میں، کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے، اس میں جنات بھوت ہیں، نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن ون نہیں ہوتا. وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا دروازہ نوک کیا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں، آپ یہاں رہ رہے ہیں، میں نے سنا یہاں جنات ہیں. دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا، عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے، میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں، مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. کہنے لگا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش یہی جن تھا. وہی 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. اور ایک صاحب تو مجھے میرے پاس آئے سیلفی لینے کے لیے نا، بیٹھے. میں نے کہا آپ ابھی تو سیلفی لے کر گئے تھے. آگے الفاظ سنے. کہہ رہے ہیں یہ صرف بیگم کو تپانے کے لیے. واقعی میں نے کہا یہ کون سی قسم ہے سیلفی کی یار.
اچھا آپ بھی ساتھ تھے؟ کہہ رہے یہ میں صرف اپنی بیگم کو تپانے کے لیے، پھڈا چل رہا ہے تپانے کے لیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں آپ 4 شادیوں کی بات کرتے ہو نا، تو بیگم کو میں دکھاؤں گا وہ ڈر جائے گی، وہ صحیح وہ تپے گی اور صحیح بن جائے گی وہ کہ بھائی معاملہ یہاں تک. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے، تپانے کے لیے بھی سیلفیاں لے رہے ہیں. تو خیر، تو ایک حد تک تو اس لیے بڑے علماء کہتے ہیں نہ اتنے میٹھے بن جاؤ کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں، نہ اتنے کڑوے بن جاؤ کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے، سفر میں تھا، حقیقت ہم سفر میں تھے، ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ، بڑے اچھے عالم ہیں، آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی، کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں، بیٹھ کے جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے، نہیں پینی چاہیے، غلط چیز ہے، لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتہ چل گیا بھائی میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے، بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں چھو لیا سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر. ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب، لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے، بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں، بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے، تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے، پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے، وہ پاگل ہی کی سمت تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے، دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پاگل ہے، اس کو تو کچھ بھی کر لینا، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے، وہ اور گھبرا گئے، تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے، پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی. ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا. اب تگڑ وہ اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں، پاگل پیچھے اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں. وہ تو ڈر گئے نا بےچارے، بھاگتے بھاگتے گر گئے. ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے، دھڑام سے نیچے گرے. پاگل آ کے ان کے اوپر گر کے کہتے چھو لیا. ڈاکٹر نے کہا کمبخت، تو چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا یار، اتنی ٹینشن میں ڈال. مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی کو پانے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، تہجد میں، طاق راتوں میں. میں نے اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق بھی نہیں رکھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں ملی. ایسا کیوں؟ یہ تو ہوگا، یہی تو قیامت ہے کہ آپ طاق راتوں میں دعائیں بھی مانگ رہے ہو پھر بھی وہ نہیں مل رہی. یہی تو قیامت، اور یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا. وہ ہمارے استاذ ہیں مفتی ابو لبابہ صاحب، ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے. وہ ہیں بڑے قد، ماشاءاللہ قداور ہیں. تو گاڑی میں بیٹھے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کا قد کتنا لمبا ہے. تو وہ ایک سائیکل والے نے دیکھا، ایک مولوی استاذ کو دیکھا ہمارے، تو دیکھا ہے مولوی ہیں، داڑھی واڑی ہے، تو اس کو مذاق سوجا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو اس نے گاڑی جو ہے نا اپنی سائیکل ان مفتی صاحب کی گاڑی میں کہ آگے لگا دی. چلا رہا ہے. وہ ہارن دے رہے ہیں، ہٹ بھائی، نہیں ہٹ رہا. پھر 2-3 دفعہ ہارن دیا تو پیچھے غصے سے دیکھ رہا ہے، ایسے تانا دے رہا ہے کیا ہے، اور سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا نا جیسے آؤ لڑنے کے لیے آؤ. تو وہ ہمارے استاد ہیں مفتی بابا صاحب نے جب دروازہ کھولا نکلے تو اس نے دیکھا یہ نکل رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. نکل تو رہے ہیں مگر ختم اینڈ آ ہی نہیں رہا، نکلتے جا رہے ہیں. وہ ایسی سائیکل کو ریس دے کے بھاگا ہے نا. تو ہمارے استاد یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے میں اتنا ہنسا، جو مجھے غصہ آ رہا تھا وہ ہنسی میں تبدیل ہو گیا. جنید جمشید کے بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے مجھ سے، شاید وہ چٹکلا بھی ہو گیا تھا یہاں پہ. وہ آئے ملنے کے لیے، تو میرے بڑے بھائی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ہمایوں جمشید نام ہے نا ان کا. وہ کہنے لگے کہ آواز بھی بڑی ان کی جنید جمشید جیسی ہے نا، مردانہ آواز. میرے بڑے بھائی مجھے قصہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے ملنا ہے. تو میرے بھائی نے کہا اچھا میں ملواتا ہوں آپ کو. اچھا ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو جنید جمشید کے بڑے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرے بھائی نے کہا نہیں. کہا کہ مجھے مفتی طارق صاحب نے بلایا ملاقات کے لیے اور میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں. میرے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا پتہ نہیں، کہہ رہے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں. دونوں فنٹر گیری پہ لگے ہوئے. خیر میں نے بڑے بھائی نے مجھے سنایا، مجھے بہت ہنسی آئی.